التماس دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت من الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کریم اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بانیان کا یہ تمام ذاکرین کی پڑھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما مالک اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں بانیان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے تمام کے درجات بلند فرما حاضرین کے ہم سب کے اور ملت جعفریہ کے شہداء مہربان اہل بیت اس دنیا سے چلے گئے تمام کی بخشش فرما تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما کریم اللہ جو مومنات بے اولاد اولاد نرین عطا فرما ملک ایران کو نصرت و کامیابی سے ہمکنار فرما صہونی دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما کریم اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لے بآواز بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحسن عماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر برحمته الصلاة والسلام على مبلغ رسالة سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره علم الأولين والآخرين يعصم بدين ولي رب العالمين الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبر شبير أخي رسول زوج البطول سيفه الله المسلول صاحب میتین مصلی إلى القبلتین أبي الحسن والحسين حامل باب الخیبر ساقی حوض الکوثر الذي سمعته أمه حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار لأعطين ريتا غدا رجلا قرار غير فرار في مكان ثاني ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة ثقلين ناري حيدري وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقال تبارک و تعالی فی کتابہ العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ بآواز بلندتر صلوات دعا گو پروردگار مقدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ تمام احباب کا اس فرش عزا پہ اعلیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے سنی شیعہ احباب اجر رسالت ادا کرنے کے لیے بیت الحسن میں چل کے آئے ہیں محمد کی بیٹی تمام کو تمام کی نیتوں کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے
عزیزان محترم، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی بے عیب کتاب، لا ریب کتاب سورۃ الانعام میں سے آیت نمبر 153 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو ہمارا رستہ ہے نا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو جو ہے آپ کی ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا، کہا کہ یہ جو ہمارا رستہ ہے نا، وَإِنَّ هَذَا، یہ جو ہمارا رستہ ہے یہی سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس رستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ سُبُلَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اسی رستے کے پیچھے چلو۔ اگر تم نے اس رستے کو چھوڑ دیا تو تم خدا کے رستے سے جدا ہو جاؤ، اور جب تم خدا کے رستے سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ۔ یعنی یہی فرما رہا پروردگار کی حق کا رستہ، اس پر گامزن رہو، اور رسول نے فرمایا تھا کہ ہمارا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تمہید زیادہ کی جائے، اور رسول نے فرمایا تھا کہ ہمارا رستہ سیدھا رستہ ہے، اور اس رستے سے جتنے رستے نکلتے ہیں ہر رستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ ہے نا، کہا تھا اس رستے کے علاوہ جتنے رستے نکلتے ہیں ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ کر پروردگار کی بارگاہ سے نکلا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ جو ہے نا، کہا کہ یہ جتنے ہمارے رستے کے علاوہ رستے نکلتے ہیں ہر رستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے کہا تھا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لِأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو اغوا کروں گا اور تیرے رستے سے ہٹا کر ادھر ادھر کے رستے پہ لگا دوں گا۔ کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں لِأُغْوِيَنَّهُمْ، اور وہاں سے لوگوں کو اغوا کروں، اجمعین، کسی ایک بندے کی بات نہیں کی، اپنی فرد واحد کی بات نہیں کی کہ میں فلاں بندے کو بہکاؤں گا، کہا نہیں، اجمعین، میں سب کو بہکاؤں گا۔ اور وہ یہ کہہ کر چلا تھا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور وہاں پر میں لوگوں کو اغوا کروں گا، اغوا کرنے کے بعد صراط مستقیم سے ہٹا کر ادھر ادھر کے رستوں پہ لگاؤں گا۔ اور یہ کوئی بھی بندہ تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ شیطان انبیاء کے پاس تو گیا ہے، نبیوں کی بیویوں کے پاس تو گیا ہے، لیکن آل محمد کے پاس نہیں گیا، لیکن آل محمد کے پاس نہیں گیا۔ جناب آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ابو البشر ہے، اب بھی ابتدائی مراحل سے گزر رہے، ابھی کوئی اور بندہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت شیطان کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، اور جناب حوا کے پاس بھی شیطان گیا ہے، جناب ابراہیم کی زوجہ کے پاس بھی کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کے پاس بھی کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کے پاس بھی کیا ہے۔ نبیوں کی گھر والیوں کے پاس شیطان کیا ہے، جا کر گمراہ کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور وہاں پر لوگوں کو اغوا کروں گا، اغوا کرنے کے بعد ادھر ادھر کے رستے پہ لگا دوں گا۔ مسجد نبوی سجی ہوئی تھی، محمد مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے، اصحاب حلقہ کیے ہوئے تھے، ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟
شیطان نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اس نے کہا یا رسول اللہ لہذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اور رسول نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہی شخصیت کھڑی ہوئی. اس نے کھڑا ہو کر پوچھا یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے لہذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اور رسول نے پھر فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. جب دوسری دفعہ رسول نے اسے بٹھایا, ابھی کچھ وقت گزرا تھا, مسجد کے صدر دروازے سے ابو طالب کا بیٹا علی گزرا. ابو طالب کا بیٹا علی مسجد میں داخل ہوا. سارے اصحاب دیکھ رہے تھے. محمد مصطفیٰ نے اب خطبے کو چھوڑا, اب ساری تفسیر کو چھوڑا. جس آیت کی تفسیر کر رہے تھے محمد مصطفیٰ نے اب اس بندے کی طرف دیکھا, کہا تم کھڑا ہو, اب پوچھ کیا پوچھ رہا ہے, اب پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھا ہے ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اور رسول نے پھر علی کی طرف اشارہ کیا, ھذا علی صراط مستقیم, یہ ابو طالب کا بیٹا علی صراط مستقیم ہے, حق کا سیدھا رستہ ہے. ہمیں شیطان کا پتہ چل گیا, یہ نماز روزے سے نہیں روکتا. علی ولی اللہ. محمد کی بیٹی آپ سے راضی. پتہ چل گیا کہ شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا, وہ جب بھی روکتا ہے وہ علی کی ولایت سے روکتا ہے. اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر بات میں وزن ہوتا کہ شیطان نماز سے روکتا ہے, آج بندے مسلح الٹا کر کے نہ رکھتے. شیطان آج بھی نماز پڑھتا ہے. آج بھی اگر وہ نماز سے روکتا تو بندے مسلح الٹا کر کے نہ رکھتے. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس موضوع کی طرف بڑھوں. رسول تشریف فرما ہے, مولا علی بھی تشریف فرما ہے. کہا یا علی میرے قریب ہو, بس آخری سطر فضیلت کی. کہا یا علی میرے قریب ہو, یہ میری انگوٹھی لے جاؤ, نقاش کے پاس جاؤ, جا کر اس انگوٹھی پہ لکھوا کے لے کے آؤ محمد ابن عبداللہ. میری انگوٹھی نقاش کے پاس لے جاؤ, اس پہ نقش کروا کے لاؤ محمد ابن عبداللہ. علی ابن ابی طالب رسالت کی بارگاہ سے نکلے, نقاش کے پاس گئے. کہا کہ اس انگوٹھی پر لکھ دو محمد ابن عبداللہ. سرکار وہ انگوٹھی دے کے واپس آئے. جب واپس آئے نا تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ انگوٹھی لینے کے لیے اس نقاش کے پاس گیا. کہا کہ یا علی اجرت آپ نے اس انگوٹھی کی دے دی ہے, لیکن یہ میں اپنے دونوں ہاتھ باندھ کے نا آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا کہ معافی کس لیے مانگ رہے ہو؟ کہا کہ یا علی آپ نے کہا تھا اس انگوٹھی پر محمد ابن عبداللہ لکھ دو. میں لکھ محمد ابن عبداللہ رہا تھا, لیکن لکھا محمد رسول اللہ گیا. تو جو ہے نا لکھا محمد رسول اللہ گیا. علی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے, میں یہ انگوٹھی لے کر رسول کی بارگاہ میں جاتا ہوں. اگر رسول نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے, اگر قبول نہ کیا تو اسی اجرت میں تم نے اسے دوبارہ محمد ابن عبداللہ لکھنا. اب سرکار علی ابن ابی طالب رسالت کی بارگاہ میں گئے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی انگوٹھی. کہا یا رسول اللہ اس انگوٹھی پہ آپ نے کہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ لکھوا کے لے کے آؤ, لیکن نقاش سے غلطی ہو گئی ہے. اس نے محمد ابن عبداللہ کی جگہ محمد رسول اللہ لکھ دیا. جملہ بڑا نفیس ہے, میں دیکھتا ہوں بندہ کون سا سمجھتا ہے. جب کہا نا کہ محمد رسول اللہ لکھ دیا, رسول نے مسکرا کر فرمایا یا علی کوئی بات نہیں ہے, محمد ابن عبداللہ بھی میں ہوں, محمد رسول اللہ بھی میں ہوں.
محمد رسول اللہ بھی میں ہوں. ساری بات آپ نے اچھے طریقے سے سنی ہے, نتیجہ بھی اچھے طریقے سے وصول کرنا. جب محمد مصطفیٰ صاحب کتاب کہتا ہے وہ انگوٹھی پہن کر سو گئے, جب صبح کو اٹھے بیدار ہوئے, رسول نے اپنے سرانے سے تکیے کے نیچے سے انگوٹھی اٹھائی. اٹھانے کے بعد انگوٹھی پہننے کا ارادہ کیا. جہاں پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, بالکل اس انگوٹھی کے نیچے محمد رسول اللہ کے نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ, علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا. محمد مصطفیٰ نے علی کی طرف دیکھا, علی نے رسول کی طرف دیکھا. فنزل جبریل علی الارض, جبرائیل زمین پر نازل ہوئے. کہا علی اور رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ نے علی سے کہا تھا محمد رسول اللہ لکھوا کے لے کے آئے, اور علی نے محمد رسول اللہ لکھوا دیا. جو علی کو پسند تھا وہ علی نے لکھوایا, جو مجھے اللہ کو پسند تھا وہ میں نے لکھوایا. جو رسول کو پسند تھا وہ رسول نے لکھوایا, جو مجھے اللہ کو پسند تھا وہ علی ولی اللہ میں نے لکھایا. 3 اذانیں آل محمد کے گھر میں بڑے دکھ کے ساتھ سنی گئی ہیں. پہلی اذان جب رسول کی شہادت کے بعد بلال نے پڑھی تھی, رسول کی بیٹی نے وہ اذان بڑے درد میں سنی. دوسری اذان شب عاشوراء جب علی اکبر نے اپنی زندگی کی آخری اذان پڑھی تھی, وہ علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سنی تھی. عزادارو, تیسری اذان شب ضربت کی اذان جو علی نے پڑھی, یہ بھی علی کی بیٹی نے بڑی مشکل سنی ہے. اگلی سطر آپ کے رونے کے لیے کہتا ہوں, جس طرح 3 اذانیں بڑے درد میں سنی گئی نا, اسی طرح آل محمد کے گھر میں 3 ایسے سر ہیں جب ان پہ ضرب لگی ہے نا, ایسے کھلے ہیں جیسے قاری قرآن کھولتا ہے. ایسے سر کھلے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ میں سے کھڑا ہو مجھ پر سوال کرے وہ کون کون سے 3 سر ہیں, ایک سر ہے علی کا, جب شب ضربت علی کے سر پہ ضرب لگی نا ایسے سر کھلا جیسے قاری قرآن کھولتا ہے. دوسرا سر عباس کا سر تھا جو کربلا کے میدان میں نیزہ لگنے سے ایسے کھلا جیسے قاری قرآن کھولتا ہے. تمہارے ماتم کرنے کے لیے جملہ کافی ہے. تیسرا سر کسی آدمی کا نہیں تھا, کسی مرد کا نہیں تھا, علی کی بیٹی کا سر تھا. یہ سر ایسے کھلا ہے جیسے قاری قرآن کھولتا ہے. سوال کرو علی کی بیٹی کا سر یہ کہاں پہ کھلا؟ شام کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا نا, شامی ایک بغیرت عورت اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کے اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی. صاحب کتاب کہتا نکیلا پتھر اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے کہا میں آل محمد کی کسی نفیس عورت کا انتظار کر رہی ہوں, اور کسی نفیس بی بی کا انتظار کر رہی ہوں. اس کی چھت کے نیچے سے علی کی بیٹی گزری نا, اس نے سر ایسے پھینکا, علی کی بیٹی کے سر پہ پتھر لگا. عزادارو, علی نے اپنا چہرہ کیا نجف کی طرف, اور بابا دیکھ لے میں نے تیری سنت بھی ادا کر دی, میں نے تیری سنت بھی ادا کر دی ہے. جب یہ 40 ہجری کا رمضان کا چاند طلوع ہوا نا, کوفہ کے کچھ لوگ علی کے پاس آئے. کہا یا علی آپ مسجد میں ہمارے مردوں کو درس دیتے ہیں, ہماری عورتیں قرآن پڑھنا چاہتی ہیں, آپ اپنی بیٹی زینب سے کہیں کہ ہماری عورتوں کو قرآن پڑھائے. علی نے کہا ٹھیک ہے, ساری عورتوں کو میرے گھر میں بھیجو, میری بیٹی قرآن سکھائے گی. عزادارو, آخری سطر مصیبت کی سننا, جب عورتیں قرآن پڑھنے آتی تھی نا
وہ بیان کرتی ہیں جب 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا ہم ساری عورتیں اکٹھی ہو کر کوفہ کی علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے جاتی تھی، لیکن جب یہ 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا علی کی بیٹی ایک عجیب کام کرتی تھی، ہمیں قرآن پڑھانے کے بعد کہتی تھی قرآن بند کرو، اپنا سر کے بال کھول کر ان میں خاک ملا کر کہتی تھی اے کوفہ کی عورتوں پہچان لو، اگر کبھی میں اس صورت میں تمہارے درمیان آ جاؤں تو مجھے پہچان لینا اور میں علی کی بیٹی ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا۔ دعا ہے اسی پاک بی بی کا صدقہ میری تائمہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، مالک ان کو شفاء کلی عطا فرما، میرے والد کو مولا صحت کامل عاجلہ عطا فرما، جو بھی کوئی مومن بے اولاد ہے مالک صدقہ سین رباب دیو جڑی گودان اولاد نرینہ عطا فرما۔ اب آپ کے سامنے ذاکر سید یاد حسین شاہ صاحب وہ پڑھیں گے اور ان کے فوراً بعد ذاکر ملک معظم اور ان کے بعد شاعر آل عمران پیر سید عطیب حیدر نقوی آف لیہ وہ پڑھیں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت اقتدار عارف ڈنڈو آف گجرانوالہ وہ پڑھیں گے۔ اب آپ کے سامنے سید یاد حسین